ہر آدمی سچائی کی طرف دوڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے سچائی فطری طور پر ہمارے وجود کے اندر موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سب سے سچا ہو، ہمیں اس کی سے محبت ہوتی ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، ہم اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور ایسی نصیحت کرنے والا شخص کہ جس کی نصیحت ہمارے لیے رسا ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو، آسان اور سہل ہو، جس کی بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہو، ہم اسے اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی ان کی گفتگو بہت سنجیدہ، متین اور آسان ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر فوراً یہ بات رچ بس جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور انسان آپ دیکھیں فطری طور پر جتنے بھی ہم لوگ ہیں فطری طور پر کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ قصے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمانے قدیم سے لوگ قصے کہانیوں کی طرف متوجہ تھے۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی بعض جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات پیش کی ہیں لوگوں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے، مختلف لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، سٹوریاں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں انسان فطری طور پر قصے کی طرف متوجہ تھا اور سنتے تھے، لیکن لوگوں نے اسی سے استفادہ کیا۔ جب دیکھا کہ انسان فطری طور پر قصے کہانیوں کی طرف متوجہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ آج بچے بھی رات کو جب سوتے ہیں تو ان کے والدین، خاص طور پہ دادی دادا، اس قسم کے لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں، بچوں کو رات کو کہانی سناتے ہیں۔ تو کہانی سننا، سنانا، قصہ سننا جو ہے گویا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض مساجد میں خطبے سے پہلے باقاعدہ داستان سرا، داستان بیان کرنے والے، داستان گو افراد کو نوکری دی جاتی تھی باقاعدہ، اور وہ قصے بیان کرتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں کس طرح کے قصے سنتے ہیں، کس طرح کی باتیں سنتے ہیں، تو لہذا بہت سے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا اور غلط طرح کے قصے بھی بیان کرنا شروع کر دیے، سچے جھوٹے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سچی بات کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کی بات زیادہ سچی ہے۔ اور آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، حد یہ ہے کہ جب آپ پورا اخبار پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں تجربہ کریں، کسی سے پوچھیں کہ بھائی فلاں اخبار آپ نے پڑھ لیا، سارا دن اخبار پڑھیں گے، فلاں اخبار پڑھا، فلاں اخبار پڑھا، فلاں اخبار پڑھا، ہوتا ہے نا ایسا؟ اچھا جب اخبار پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب ہم نے پوچھا کہ بھائی اس میں کتنا سچ تھا؟ کہ اخبار میں بھی کچھ سچ ہوتا ہے، یعنی یہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 50-50 سچ ہوتا ہے، 50 سچ ہے، 50 جھوٹ ہے۔ تو پرسنٹ کے حساب سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں 70% جو ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے، 30% سچ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں اتنے پرسنٹ سچ ہے، اتنے پرسنٹ جھوٹ ہے۔ لہٰذا لیکن آپ یہ دیکھیں لوگوں کی پرسنٹیج، باقاعدہ لوگوں کی فکر جو ہے وہ مختلف اخبارات کے بارے میں، مختلف ناولز کے بارے میں، ناول بھی کئی سچے ہوا کرتے ہیں، اس طرح کی بات کر دیا کرتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ انسان سچ کی تلاش میں ہے اور یہ چاہتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی طرف متوجہ ہو انسان، کون سی کتاب ایسی ہے کہ جسے پڑھا جائے تو وہ واقعاً سچی ہو۔ اسی طرح سے بہترین آسانی کے ساتھ دلوں کے اندر اتر جانے والی بات کس کی ہے؟ آج میڈیا دنیا کا یہی کام کر رہا ہے، آج لوگ دنیا کے یہی کام کر رہے ہیں کہ کون سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اصدق القول، یہ وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ سچا، جس کا قول ہے، جس کا فرمان سب سے زیادہ سچا ہے، وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةَ، اور جس کی بات جو ہے، جس کی نصیحت سب سے زیادہ آسان اور رسا ہے، جو دلوں کے اندر اتر جانے والی ہے، وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ، اور بہترین قصہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو عزیزان محترم، میں والدین سے خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، کہ آپ اپنے بچوں کو جیسی بات سکھائیں گے، سمجھائیں گے، سچ کے متلاشی ہیں بچے فطری طور پر، لہٰذا آپ انہیں الٹی سیدھی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے قرآن کی تعلیم دیجئے، کہ جسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصدق القول فرمایا ہے۔ سب سے سچی بات اس کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ابلغ الموعظہ ہے، جس کی نصیحت سب سے زیادہ آسان ہے،
جو رسا دلوں میں اتر جانے والی ہے۔ آپ آدھا صفحہ اس قرآن کو کھولیں، کہیں سے بھی بچے کو پڑھائیں، اس کو سمجھائیں، اپنی خود بھی پڑھیں، اور پتہ چلے کہ قرآن کریم کے اندر، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ فرشتوں کے لیے نازل نہیں کیا ہے خداوند عالم نے، یہ قرآن کریم یہ ہمارے لیے نازل کیا خداوند عالم نے، ہم سے گفتگو ہے اس قرآن کریم میں، خداوند عالم اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے بندوں سے جب مخاطب ہو تو ایسی گفتگو کرے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ سوچیں، اس پہ غور کریں، کبھی آدھا صفحہ بیٹھ کے پڑھیں، آپ قصہ دیکھیں تو قرآن کریم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا شروع کیا تو کیا کہا ہے؟ احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خود جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو یہ کہا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ قرآن کریم نے اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرار دیا۔ تو اگر آپ اچھی اور سچی بات سننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم ہے، اگر آپ بہترین نصیحت چاہتے ہیں تو قرآن کریم ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین قصہ ہمارے سامنے ہو تو قرآن کریم ہے۔ بس یاد رکھیں کہ ہمیں اچھی بات کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، بہترین نصیحت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں بہترین قصے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بس عزیزان محترم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے اس روایت پہ غور کیا کہ جسے بحار الانوار کے اندر اس کی بحار کی 77ویں جلد صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 8 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ آپ اس پر غور کریں گے اور قرآن کریم کو کوشش کریں گے اپنی زندگی کے لیے ایک آئین قرار دیں گے۔